صورتحال آپ کے سامنے ہے سر. اسرائیل نے پہلے غزہ پہ حملہ کیا, فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور اب جو ہے وہ جارحیت کی گئی ہے ایران پر. لیکن ایران پر جارحیت کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب نے مذمت کی, پاکستان مذمت کر رہا ہے, اور پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا جو ہے وہ ہم ساتھ دیں گے. ان کا جو حق خود ارادیت ہے, جو ان کا خود مختاری کا ہے اور جو سالمیت کا ہے, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے. سر صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ صورتحال جو ہے اس وقت بہت خطرناک سمت میں جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے جس نے ایران کے اوپر حملہ کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو توقع نہیں تھی کہ ایران اس طریقے سے اپنا دفاع کر سکے گا, کیونکہ جو مت بنائی گئی تھی اسرائیل نے جو بنائی تھی وہ یہ تھا کہ جو اس کا آئرن ڈوم ہے یا جو میزائلوں کے خلاف دفاعی نظام ہے وہ اتنا مؤثر ہے کہ کوئی بھی بیلسٹک میزائل اس کے اندر نہیں جا سکتا, ڈرونز نہیں جا سکتے. لیکن جب جنگ آگے بڑھی ہے اور ایران نے جوابی حملے کیے ہیں تو انہوں نے اس فکشن کو ختم کر دیا, اور اس کے بعد ان کے نشانے جو ہے وہ جروسلم میں لگے ہوں, تل ابیب میں لگے ہوں, حیفا میں لگے ہوں, بیت یام میں لگے ہوں. تو کئی مقامات پہ انہوں نے صحیح ٹھکانوں کے اوپر حملے کیے ہیں, اور ادھر جو ہے اسرائیل کے حملوں سے بھی ایران میں بہت تباہ کاری ہوئی ہے. اور ایک اور خطرناک کام جو اس وقت اسرائیل نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے نیوکلیئر مراکز کے اوپر حملے کیے ہیں. نیوکلیئر مراکز جو ہے ویسے بھی وہ غیر قانونی ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جی, اور پھر جو ہے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے اس کی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اس کے اسٹیٹیوٹ کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے بعد جو جنیوا کنونشنز اور ان کا ایڈیشنل پروٹوکول ان کی خلاف ورزی ہے. لیکن اس سے ایک اور بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہاں ایٹمی تابکاری ہو سکتی ہے. جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, انہوں نے گروسی, ان کا نام ہے گروسی, انہوں نے جو حالیہ بیان دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے باوجود وہاں ابھی تابکاری نہیں ہوئی. مطلب جس نتنز میں خاص طور سے جو انہوں نے حملہ کیا 3 جگہوں پہ ہوا, نتنز کے اوپر, اصفہان کے اوپر ہوا اور فردو کے اوپر ہوا, تو وہاں یہ ہے. لیکن اندر جو ہے آلودگی پھیل چکی ہے اور یہ تابکاری بہت خطرناک ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے, آپ کہہ رہے تھے صورتحال کس طرف جا رہی ہے, تو وہ یہ ہے کہ ایک خطرہ ہے کہ جنگ وسیع تر ہو جائے گی, کیونکہ اگر ایران جو ہے جس کا اس نے اندیہ دیا ہے کہ وہ اگر اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر دے تو یہ بہت ہی خطرناک اقدام ہوگا دنیا کے لیے, کیونکہ ساری دنیا کا جو تیل ہے اس کا 1/5 حصہ جو ہے اسی اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا عالمی بحران ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب وسیع تر جنگ کی بات کر رہے ہیں تو اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کو اس میں شریک کر لے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو راستے غزہ کے بارے میں مسدود ہو چکے تھے, یہ ساری عالمی رائے عامہ اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے, مغربی ممالک میں بھی. تو اب انہوں نے یہ راستہ ڈھونڈا ہے تاکہ غزہ سے بھی جو ہے توجہ ہٹے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کی اولی ترجیح ایران کے ساتھ جنگ ہے. تو اس وقت جو ہے ایک بہت خوشائن چیز ہے, یہ مجھے فکرہ مکمل کہ جو اس وقت خوشائن چیز یہ ہے کہ جتنے عرب ممالک ہیں جن کے اپنے ایران کے ساتھ ماضی میں اختلافات رہے ہیں, وہ سفارتی اور سیاسی سطح پر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں سعودی عرب اور امارات اور قطر اور عمان, اردن, یہ لبنان, عراق, یہ سارے سارے فہرست ہیں. ٹھیک ہے مسعود صاحب, آپ نے بات کی کہ ایران نے جو جواب دیا ہے اس سے دنیا حیران ہوئی ہے, اور خود اسرائیل کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران کی طرف سے اتنا سخت جو ہے وہ جواب آ سکتا ہے. تو سر 40 سال سے زائد عرصہ پر پابندیاں بھی ہیں ایران پر, اور کوئی کاروبار بھی نہیں ہے کسی قسم کا دنیا کے ساتھ کوئی لین دین ہو, اور تیل کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اتنا ترن والا ہے کہ اسے اتنی آسانی سے نکل جائے گا اسرائیل جیسے اس نے غزہ کو تباہ کر دیا؟ نہیں, ایران جو ہے وہ ایک بڑی ریاست ہے, اس کا علاقہ اور رقبہ بہت زیادہ ہے, اس کی آبادی بہت زیادہ ہے, اور وہ ایک
تہذیب کا امین ہے جو کئی ملینیا کے اوپر محیط ہے، تو اس پہ وہ ترنے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے اسرائیل جو ہے وہ اس کے کئی مقاصد ہیں. ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں جو اس وقت ایران میں سیاسی نظام ہے اسے تبدیل کرنا چاہتا ہے. تو اس کے دو اہداف ہیں. ایک یہی کہ جو نیوکلیئر توانائی کو ختم کیا جائے یا ایران کسی طریقے سے نیوکلیئر ہتھیار نہ حاصل کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے سیاسی نظام کو بدلنا اور کوئی ایسی حکومت ابھر کے سامنے آئے جو مغرب نواز ہو اور اسرائیل نواز ہو اور جو صہیونیت کا ساتھ دے سکے. تو یہ ملے جلے مقاصد ہیں. تو جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایران ترنے والا نہیں ہے. اصل میں آپ کو اس میں ایک باریک سا نقطہ ہے وہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نتنیاہو نے ایران کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب آپ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس حکومت کے ساتھ جھگڑا ہے یا سربراہان کے ساتھ جھگڑا ہے. لیکن جو ایران کی تاریخ ہے اس میں شاید اندرونی طور پر جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے کہ وہاں جو کوئی اختلافات ہوں یا کوئی مخالفت ہو موجودہ حکومت کی، لیکن اس سے زیادہ جو ہے ان کی نفرت جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے. اور اس بات کو بھی وہ قبول نہیں کریں گے کہ اسرائیل ان کے اندر، ان کے گھر کے اندر جو ہے نظام تبدیل کرے، یا یہ کہ وہ باہر سے آ کے کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے مسعود صاحب، جیسے پہلے بات ہوئی کہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ اس امریکہ کو جو ہے اس جنگ میں گھسیٹے اور اس کو شامل کرے. تو جیسے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں بار بار اور اسرائیل کا جو ہے وہ دفاع کی بھی بات کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اسٹیج پہ جو ہے وہ امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو سکتا ہے اس جنگ میں؟ امریکہ کی طرف سے دوہرے بیانات آ رہے ہیں. ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس جنگ میں شریک نہیں ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ان کی معاونت بھی کر رہے ہیں، سیٹلائٹ ڈیٹا ہو یا اس کے علاوہ جو ان کے جنگی جہاز ہیں وہ اسرائیل کے قریب آ گئے اس کے دفاع کے لیے. اور انہوں نے ایران کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی نشانہ باندھا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے لیے ایک سفارتی جگہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ نے یہ بیانات دیے ہیں، خاص طور سے یہ پیغامات دیے ہیں رہبر آیت اللہ خامنئی کو اور ایران کی قیادت کو کہ آپ دوبارہ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں اور کوئی جوہری معاہدہ کر لیں. اور لیکن تو یہ تھوڑی سی سفارتی جگہ وہ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی سفارت اس لیے نہیں کامیاب ہو سکتی کہ وہ تو اسرائیل کے حلیف ہیں اور جو اسرائیل کے مقاصد ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک امریکی قیادت کے بھی مقاصد ہیں. تو اس لیے انہوں نے روس کا سہارا لیا ہے. ابھی روس کے کہنے کے اوپر جو بورڈ آف گورنرز ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا، اس کا اجلاس ہو رہا ہے. جو میں بات کر رہا ہوں تو ممکن ہے اس وقت تک وہ اجلاس ختم ہو چکا ہو، لیکن پوری صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے. تو اس لیے جو ہے اس قسم کے جو مکسڈ سگنلز یا کنفیوزنگ سگنلز واشنگٹن سے آ رہے ہیں. لیکن سر واشنگٹن کی صورتحال اپنی جگہ پہ، امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ جو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جو اب بلاکس سامنے آ رہے ہیں جیسے امریکہ اسرائیل بلاک جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. جو مسلم کنٹریز ہیں، مسلمان ممالک جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں اسرائیل کی، سعودیہ نے کی، پاکستان کر رہا ہے، ترکیہ کر رہا ہے، باقی جو ملک کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جنگ نہیں رکتی ایران اسرائیل کی تو یہ جنگ پھیل سکتی ہے؟ دیکھیے، ایران کے ساتھ جو بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کی تاریخ بہت ہی تباہ کن رہی ہے. جو صدام کے ساتھ ان کی یا عراق ایران وار ہوئی تھی وہ 8 برس تک چلی تھی. جی لیکن اور اس کی تباہ کاریاں آپ کے سامنے ہیں. اسی طریقے سے جو ان کے باقی تصادم بھی ہوئے ہیں وہ لمبے عرصے تک محیط رہے ہیں. ابھی ہمیں یہ جو ہے یہ چونکہ اس میں جوہری عناصر شامل ہیں تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جنگ اتنی طوالت نہ اختیار کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایران نے جو حملہ کیا، آج ہی جو حملہ کیا ہے ایک جگہ جس کا نام ہے بیت شام، اور دوسری جگہ جو ہے جس میں انہوں نے ایسے مراکز پہ حملہ کیا ہے جہاں ان کے
نیوکلیئر کمپلیکس ہیں اسرائیل کے، اور ان کا جو وہ تو ایک جوہری طاقت ہے، اور اگر وہاں جو ہے ان کا کوئی نشانہ ٹھیک بیٹھ گیا تو تابکاری سے پورے کے پورے اسرائیل کے لوگ متاثر ہوں گے۔ اسرائیل کا ویسے بھی علاقہ بہت کم ہے اور ان کی آبادی بھی کم ہے، آبادی کم ہے ان کی، تو اور بہت گنجان آباد ہے، تو وہ سارے کے سارے اس سے جھلس جائیں گے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ، اور ابھی جو ان کی جگہ ہے جسے کہتے ہیں ڈیمونا، اس ڈیمونا کے پاس ہی ان کا ایک نگیو ڈیزرٹ ہے، اس کے پاس انہوں نے حملے کیے ہیں، اور وہ اس کی ان مراکز کے بہت قریب ہیں، جیسے کہ اسرائیل نے حملے کیے تھے نتنز کے اوپر، اصفہان کے اوپر، اور تیسرا جو ہے فردو کے اوپر کیے تھے۔ اس وجہ سے یہ ایک جوہری جنگ ہے، تو میرا خیال ہے کہ واشنگٹن اور جو سارے برسلز اور دوسرے یورپین یونین، بالخصوص جو ہے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کوشش کریں گے کہ یہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو جائے، اور اس میں سفارت خاری کی دستار جو ہے وہ امریکہ نے بھی روس کے سر پر باندھی ہے، یعنی پس پردہ جو گفتگو ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ یہ جنگ طوالت نہیں اختیار کرے گی، کیونکہ اس میں جوہری عنصر موجود ہے۔ لیکن سر جو لاسٹ کوشچن سر، جو اسرائیل کی عوام کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے نیتن یاہو کے خلاف کہ وہ جنگ نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں، تو یہ کس حد تک اسے پریشرائز کر سکتا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کو؟ کس کو کر سکتا ہے یہ سوال مجھے؟ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں، جیسے اسرائیل میں تباہی ہو رہی ہے، تو اسرائیلی عوام کا جو ہے وہ نیتن یاہو پر جو پریشر ہے وہ کس حد تک مؤثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو وہاں کی اپوزیشن ہے، یا جو نیتن یاہو اور انتہا پسند کولیشن جو ہے اسے اتفاق نہیں کرتے، انہوں نے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو لیکن ابھی جو ہے یہ قسم کی مقافات عمل ہے کہ جو آپ تباہی کے مناظر غزہ میں دیکھتے تھے، ان سے ملتے جلتے، اس پیمانے پہ نہیں لیکن اس سے ملتے جلتے عناصر آپ کو اسرائیل میں نظر آ رہے ہیں۔ اور اس جنگ کے محرک جس نے انیشیٹو لیا وہ خود نیتن یاہو ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی بڑی حد تک جو ممالک بہت سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسے شواہد موجود نہیں کہ ایران فوری طور پر جو جنگی ہتھیار، جوہری ہتھیار بنانے والا تھا، تو اس لیے جو جواز انہوں نے پیش کیا ہے وہ جواز بھی کم از کم عالمی برادری کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جی بالکل، اور پھر اس سے یہ خطرہ اس نے پیدا کر دیا ہے اسرائیل نے کہ کیونکہ اس کے پاس استعداد تو ہے، صلاحیت ہے ایران کے پاس کہ کہیں وہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی سے ہی دستبردار نہ ہو جائے اور وہ شمالی کوریا کا راستہ نہ اختیار کر